بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں شفقت علی قریشی صاحب، نوجوان صحافی ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے آج ایک الوداعی خطاب کیا گیا ہے، بہت بڑا خطاب تھا اور پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا اور پہلی مرتبہ بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، کتنا بڑا یہ خطاب ہے، جو اس کی جو کتنا ریلیونٹ ہے، کتنی جو ایک کس کو پیغام دیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شفقت صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کا جو خطاب ہے، مجھے تو ایک بڑا یونیک خطاب لگا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں نے پہلے کسی آرمی چیف کی زبانی یہ نہیں سنی، خاص طور پر جو مشرقی پاکستان کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آج کا جو خطاب ہے، یہ کس کو پیغام ہے جاتے جاتے؟ اچھا ضمیر، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی جو آج کی اسپیچ ہے مختلف ٹکڑوں کے اندر مختلف چیزیں، لیکن اگر جو کہتے ہیں تصویر کے مختلف ٹکڑوں کو اگر جوڑ کے تصویر بنانے کی کوشش کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو واضح پیغام ہے کہ انف از انف، اور جو فوج کے اوپر سب سے بڑا بیگیج ہے، ایک تو سیاست میں مداخلت۔ پاکستان کے 75 سالہ دورے اقتدار میں، 75 سال کی تاریخ میں قریب 40 سال براہ راست رول کیا پاکستان آرمی نے، اور دوسرا 71 جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ دو چیزوں کو لے کر ہی زیادہ آرمی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تیسرا جو انہوں نے اشارہ دیا کہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت ابتر ہیں۔ پھر انہوں نے فوج کا سیاست میں کردار، اس حوالے سے وضاحت کی کہ فروری میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں جو غیر آئینی کردار ہے وہ ختم کیا جائے گا، سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی، فوج اپنا آئینی کردار ادا کرے گی۔ اس کے بعد ایک ہجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا گیا، جھوٹا بیانیہ انہوں نے کہا، چند مخصوص عناصر کی طرف سے ہم اس جھوٹے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات ہے، اگر یہ آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ جو بیرونی سازش کا جو ایک معاملہ تھا وہ جھوٹا بیانیہ ہے، تو جو اجلاس ہوا تھا، قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تو اس میں جو ایک جو ڈیمارچ کیا گیا تھا وہ پھر کیوں کیا گیا؟ اچھا ضمیر، میں وہی بتانے لگا تھا، سوری میں اپنا پوائنٹ ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر سکا۔ سب سے پہلی چیز جیسے کہ انہوں نے بتائی 71 کے حوالے سے کہ 1971 کے حوالے سے ہم تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں، بہت تنقید ہوتی ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے صاف صاف وہ لگج اٹھا کے سیاسی قیادت کے کندھوں پر ڈال دیا کہ سیاسی ناکامی تھی۔ آپ مجھے چھوٹے سے سادہ سے سوال کا جواب دیں، صدر پاکستان کون تھا اس وقت؟ ہیڈ آف اسٹیٹ کون تھا؟ جنرل یحییٰ خان۔ جنرل یحییٰ خان چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوئی تھی۔ کیا جنرل یحییٰ خان بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، بطور ہیڈ آف اسٹیٹ، کیا ان کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی؟ کیا اس وقت کے کور کمانڈرز، اس وقت کی جو ملٹری قیادت ہے وہ تمام تر فیصلوں میں شامل نہیں تھی؟ کیا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے؟ کیا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے؟ کیا پارلیمنٹ کا اجلاس یحییٰ خان نے بلانا تھا یا بھٹو نے بلانا تھا؟ کیا جو انتقال اقتدار کا جو پروسیس ہے وہ یحییٰ خان نے شروع کرنا تھا یا بھٹو نے کرنا تھا؟ تو یہ کہنا کہ سیاسی قیادت کی ناکامی تھی، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ بذات خود ایک ظلم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ کوئی بیرونی سازش ہو۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جتنی زیادہ جو ساری پاور تھی وہ جنرل یحییٰ خان صاحب کے پاس؟ 1000%۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ملٹری کے جو اس وقت کے افیسرز ہیں۔ یہ احساس ناکامی کیسے ہو سکتی ہے جب وہ صدر اور جو ایک اس مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، تو اس ٹائم سیاسی کیا اس میں؟ ضمیر، میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف ٹکڑوں کے اندر انہوں نے مختلف جملوں میں بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو پیغام بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آج بھی حالات اچھے نہیں ہیں، آج بھی 71 والی پولرائزیشن ہے، آج بھی ملک میں جو اکانومی کی حالت ہے انہوں نے بتا دیا کہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں۔ پھر انہوں نے سیاسی قیادت میں عمران خان کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ 2018 میں کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس وقت کی حکومت کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عدم اعتماد کے بعد جس حکومت کے لیے سلیکٹڈ کا، جس پارٹی کے لیے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوا، اس پارٹی نے عدم اعتماد کے بعد امپورٹڈ کا لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ اور اس سے کیا مانے یہ کس کو پیغام ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں کو پیغام ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو پیغام ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے،
آپ اپنے معاملات کو خود ڈائلاگ کے ذریعے آپس میں مل بیٹھ کے فوج کو بیچ میں مت الجھائیں، فوج کو بیچ میں مت انوالو کریں. یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے بھی واضح پیغام ہے کہ جو آرمی چیف کی تقرری کا ایک پروسیس، جو ایک ہیجان کی کیفیت ہے ملک میں، اس حوالے سے بھی واضح پیغام ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی اس تقرری کو، اس پروسیس کو، اس آئینی عمل کو متنازع نہیں بنانا. آپ نے آرمی چیف کی پوزیشن کو متنازع نہیں بنانا. آپ نے نیا آنے والے آرمی چیف کے لیے آج انہوں نے ایک بات کی کہ 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے، ایک جماعت نے کہا کہ یہ آر ٹی ایس بیٹھا ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے. 2022 میں جب وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد آئی تو ایک جماعت نے کہا یہ امپورٹڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو جمہوری حکومت. تو پھر آج کی جو تقریر ہے، آپ کو پوسٹ سینیریو کیا نظر آ رہا ہے آج کی جو تقریر کے بعد، یعنی کہ کیا سمجھا جائے اس ساری چیزوں کا؟ کہ ایسی حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے، فوج آرمی چیف کا یہ کہنا کہ جمہوری حکومت جو ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو. اچھا ضمیر، بھیڑیے اور بھیڑیں ایک ہی جگہ، بامی، شیر و شکر، یا بہت سارے جملے اردو میں محاورے ہیں، ایک ہی جگہ پرامن طور پہ رہ رہے ہوں، ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کا تو ڈنڈا ہے نا. ورنہ اتنی آسانی سے بھیڑ اور بھیڑیے ایک ہی گھاٹ پہ تو پانی نہیں پی سکتے. شیر اور بکری ایک ہی جگہ تو اکٹھے نہیں رہ سکتے نا. درندے کی تو خصلت ہے. وہ تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ یہ دیکھیں، لیفٹ، رائٹ، مذہبی اور ایکسٹریم لبرل تمام جماعتیں اس وقت ایک اتحاد کا حصہ ہیں. تمام جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے جو اختلافات عمران خان کے دور میں تھے، حکومت سے جو گلے شکوے، کیا کراچی کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا ایم کیو ایم کے مطالبات پورے ہو گئے؟ کیا بلوچستان عوامی پارٹی کے جو مطالبات تھے، یا مینگل صاحب کے جو لاپتہ افراد کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا بلوچستان کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان کی شریعت، جس شریعت کی ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے قوم کو 75 سال سے لگایا ہوا ہے، کیا وہ شریعت پاکستان میں نافذ ہو گئی ہے؟ تو ضمیر صاحب، یہ تمام جو کردار اکٹھے ہوئے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے اور 13 جماعتوں پر مشتمل ایک حکومت بنی، آخر کسی نے تو ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. آخر کوئی تو ہے ان کے پیچھے. بات یہ پھر ہے کہ ادارہ کہتا ہے کہ جی اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں، ہم نیوٹرل ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے. تمام جو آئینی ادارے ہیں ان کو اپنے ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، پولیٹیکل ہیں یا نان پولیٹیکل ہیں. تو سوال میرا یہ ہے، جو سب سے بڑا سوال ہے، آپ کو 29 کے بعد جو ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا، بڑی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی، 29 نومبر کے بعد آپ کو سنیریو کیا نظر آ رہا ہے پولیٹیکلی؟ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے، اس سوال کے جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے شو میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آئے، بالکل، ان سے کیٹاگوریکلی ایک سوال کیا گیا، اس وقت کلپ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا وائرل ہو رہا ہے، کیٹاگوریکلی، کہ موجودہ حکومت تو کہتی ہے کہ اگر ہم اپریل میں عدم اعتماد نہ لے کر آتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا. تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا کہ دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، کوئی پاسبلٹی نہیں تھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی اپریل 2022 میں، اور آج پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی جو پرسنٹیج ہے وہ 100% سے کراس کر چکی ہے. اور آج جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ بدتر کا لفظ چھوٹا ہے، بدترین ہے. اور آج تو آرمی چیف صاحب نے بھی تسلیم کر لیا، اگر کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی تو چلتی پھلتی پھولتی ترقی کرتی اکانومی ترقی کرتا پاکستان جو ایک پٹڑی سے اتار کر ٹرین کو الٹا لٹا دیا گیا. پہلے تو چلو سپیڈ کے اوپر بحث ہو سکتی تھی کہ 50 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل کے 60 سے 70 سے 40 سے چل تو رہی تھی نا، اب تو وہ اوندھی پڑی ہوئی ہے. اور آپ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ معیشت کی حالت بڑی خستہ ہے، معیشت کی حالت بڑی پتلی ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی. اور ضمیر، مجھے یہ لگتا ہے، اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں، کہ یہ واضح پیغام تھا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ بندے دے پتر بن جاؤ، اپنے مسئلے مسائل خود مل بیٹھ کے حل کر لو. جمہوریت بہترین انتقام ہے، جمہوریت بہترین راستہ ہے اختلافات کو حل کرنے کا. اپنی اپنی ضد اور انا چھوڑ دو، اور فوج کا جو کردار ہے، جو آئینی کردار ہے. اب میں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کر بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے، جب آرمی چیف یہ بات کر رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے کسی ایک جماعت جو اس ملک کو نہیں سنبھال سکتی، یہ تو ان کے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے نا. اب سوشل میڈیا پہ یہ کویشچن ریز ہو رہا ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی سیاسی جماعتوں کو چارج شیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ کوئی ایک جماعت جو ہے یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتی. چارج شیٹ
کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑا سوال یہ کہ کیوں کیا جا سکتا ہاں مطلب کہ اسی طرح تو اس کو اس طرح لے لیں. وہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واضح پیغام دے دیا گیا. اگر آپ سے مسئلے نہیں سلجھتے، اگر آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو فوج بھی نہیں کرے گی. اگر کوئی کرائسس کریٹ ہوا، کوئی کیوس کی صورتحال کریٹ ہوئی تو فوج اپنا کردار ادا کرے گی، اس کردار سے پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ کردار کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی انٹرفیئرنس کریں گے، ڈیفینیٹلی ڈنڈے کے زور کے اوپر سب کو بندے دا پتر بنائیں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو ایک تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے کہ 2018 کے انتخابات اور اپریل 2022 کا جو عدم اعتماد ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک نئے انتخابات، اس کے علاوہ کوئی. اور عمران خان تو اپریل 2019 سے 22 سے کہہ رہے ہیں، 9 اپریل اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن دے دو، مجھے تاریخ دے دو. تو اس کے بعد پھر پڑھا یہ ہے کہ آپ مقصد ہے کہ جو ہے مجھے یہ سمجھ آ رہی کہ یہ پیغام عمران خان کے لیے تھا، سب کے لیے تھا، سب کے لیے تھا. عمران خان کے لیے یہ پیغام تھا کہ ادارہ مزید برداشت نہیں کرے گا، ہماری صبر کی حد ختم ہو چکی ہے، آپ ادارے کو مزید پولیٹیسائز مت کریں. مجھے ایک بات، اگر عمران خان کو الیکشن کی ڈیٹ مل جاتی ہے تو عمران خان ادارے کو کیا پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک تقرری ہو رہی ہے، آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو پروسیس انیشیٹ کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے ان کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ بھائی جان جو بھی آئے، اور الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، جو بھی آئے آپ نے خاموشی سے اس کو قبول کرنا ہے. اس پروسیس کو آپ نے پولیٹیسائز نہیں کرنا، ادارے کو مزید پولیٹیسائز نہیں کرنا. ادارہ مزید کوئی اس طرح کی برداشت نہیں رکھتا کہ آپ ان کو مختلف القابات سے پکاریں، ان کے خلاف کوئی بیانیہ بنائیں. اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں جو آج حکومت کا حصہ، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے مسائل خود سلجھائیں. شکر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں اب الیکشن کروائے بغیر جو ہے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یا آپ الیکشن کروا لیں، جو بھی حکومت آ جائے، عمران خان کی آ جائے، پیپلز پارٹی کی آ جائے، نون لیگ کی آ جائے، جس بندے کی مرضی آ جائے، بات وہیں پر آ جائے گی کہ جو 9 اپریل کو عمران خان کہہ رہا تھا، اس کے بعد جو عمران خان اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام ہی سب سے بڑے اس کے اکاؤنٹیبل ہیں، عوام ہی اکاؤنٹیبل کریں گے، جس کو کریں گے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے. تو سمپل سی بات ہے، الیکشن کروائیں اور حجان کی کیفیت ختم کریں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے. یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے، تو فیصلے ہو جائیں گے. مجھے اور شفقت علی قریشی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.